رستہ ہی یہاں خود منزل ہے، ٹھوکر ہی یہاں ایک حاصل ہے، رستہ ہی یہاں خود منزل ہے، ٹھوکر ہی یہاں ایک حاصل ہے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال الله تعالى في موضع آخر: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القبر أول المنازل يوم القيامة، فمن نجا منه
محترم برادران اسلام، عزیز نوجوانان ملت، پردہ نشین ماؤں بہنوں اور پیارے بچوں، تمام تعریفیں حمد و ثنا اس اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اپنی ملکیت میں تنہا اکیلا مالک، جو اپنی رزاقیت میں تنہا اکیلا رازق، جو اپنی بادشاہت میں تنہا اکیلا بادشاہ ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ یقیناً برزخی زندگی، آخرت کی زندگی انسان کے مرنے کے بعد، موت کے بعد شروع ہو جاتی ہے۔ جب انسان کی سانسیں بند ہو جاتی ہیں تو عالمی زندگی، برزخی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے ہی ملک الموت حاضر ہو کر انسان کے جسم سے روح قبض کر لیتا ہے، لوگ جا کر قبرستان میں تدفین کر دیتے ہیں، وہاں سے انسان کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ عالم آخرت اس کے لیے روا دوا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فرمایا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ اللہ سبحانہ وتعالی اہل ایمان کو ثبات اور ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ کہاں پر؟ دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ جو توحید پرست ہوتے ہیں، عقید توحید کو ماننے والے ہوتے ہیں، شرک و بدعات سے عاری و خالی ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ کہا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ قول ثابت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدمی نصیب کرتا ہے۔ یقیناً انسان جب قبر میں چلا جاتا ہے، قبر میں جانے کے بعد اللہ کی جانب سے مقرر کردہ فرشتے آ کر سوالات کرتے ہیں۔ سوالات کے جوابات وہی آدمی دے سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ثابت قدمی نصیب کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کبھی قبر سے تدفین کر کے فارغ ہوتے تو جو بھی حضرات وہاں پر موجود ہوتے ان سے یہی کہا کرتے تھے، صلی اللہ علیہ التثبیت، کہ تم اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کے لیے دعا کرو، فَإِنَّهُ يُسْأَلُ الْآنَ، کیونکہ آج ابھی اسے پوچھا جانے والا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قبر کو یاد کر کر کے اتنا رویا کرتے تھے، اللہ کو، قبر کی ہولناکی کو، شدت کو، اس کی خوفناکی کو دیکھ کر اپنے آپ پر اس قدر وہ رقت طاری کر لیتے کہ داڑھی تر ہو جاتی تھی، اس قدر آنکھوں سے آنسو جاری کرتے، قبر کے پاس بیٹھ کر اس قدر رویا کرتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتی تھی۔ افسوس، صد افسوس،
ہم تو رونا تو درکنار، ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہونا اور ہماری داڑھی بھیگنا تو درکنار، ہم اس کے بارے میں ذرا برابر بھی سوچتے بھی نہیں، اس کی خوفناکی کو، اس کی خطرناکی کو محسوس کرتے نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر رہے ہیں، اے لوگوں، اگر میں تمہارے سامنے قبر کے حالات کو بیان کر دوں تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ روزانہ مجھے قبر کے حالات دکھائے جاتے ہیں، مناظر بتائے جاتے ہیں، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، اگر میں تم کو وہ ساری چیزیں بیان کر دوں تو تم ہنسنا بھول جاؤ گے، تمہارا ایک ہی کام رہے گا، زیادہ سے زیادہ تم رو گے، اس قدر قبر کی ہولناکی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان القبر اول المنازل یوم القیامہ، کہ قبر آخرت کے منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ فمن نجا من فما بعد وایسر من، جو آدمی اس قبر کے مراحل میں کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت کے آنے والے تمام تر مراحل اس کے لیے بالکل آسان سے آسان ہو جائے۔ اور جو آدمی قبر کے حالات میں قبر کے سوالات کے جوابات نہیں دے پائے گا، لڑکھڑا جائے گا، تو وہاں سے اس کی کٹھنائیاں شروع ہو جاتی ہیں، وہاں سے اس کے لیے سخت سے سخت تر مراحل کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنازے میں شریک تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قبر سے تدفین سے فارغ ہو گئے، وہاں پر قبر کے پاس بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگے، زاروں قطار آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ کی داڑھی بھیگ گئی، اور آخر میں آپ نے کہا لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا یا اخوان لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا، اے بھائیو، اسی کے لیے تیاری کر لو، اسی کے لیے تم تیاری کر لو، اپنے آخرت کے لیے، اپنے قبر کے آنے والے مراحل کے لیے تم تیاری کر لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، اگر کوئی عذاب قبر سے محفوظ رہ سکتا ہے تو وہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہے، لیکن قبر نے ان کو بھی نہیں بخشا، قبر نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ وہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے انتقال کی وجہ سے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور رحمان کا عرش ہل گیا، اور اتنا ہی نہیں، ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک بھی ہوئے۔ اتنی عظیم فضیلت والے انسان کا حال دیکھیے، جب انہیں قبر میں دفنایا گیا، قبر نے بھی ان کو نہیں بخشا، ان کو بھی دبایا۔ تو ایسے لوگ اندازہ کر لیں جو صبح و شام اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ان کے روزمرہ کی زندگی، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی ان سے غلطیاں، گناہ اور نافرمانی کے کام سرزد ہو رہے ہیں، تو وہ اپنے انجام کو یاد کریں، اپنے عذاب قبر کو یاد کریں کہ قبر کا مرحلہ کس قدر سنگین ہوگا، کس قدر کٹھن ہوگا۔ میرے بھائیوں، لوگوں کا تصور یہ ہے، لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں جو بھی گناہ کر لوں گا رب سے توبہ کر کے بخشش کروا لوں گا، رب کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر منوا لوں گا، رب کو راضی کر لوں گا۔ نہیں میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا اگر ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آپشنز بیان کر دیتے، دن میں 5 مرتبہ نہیں بلکہ سال میں 5 مرتبہ نماز پڑھ لو۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، نماز چھوڑنا جس قدر سنگین ہے، کفر ہے،
اسی قدر کفر میں آدمی منہمک ہے جب قبر میں رکھا جائے گا. قبر کے اندر تاریکی اس قدر ہوگی کہ ہر طرف عذاب سے عذاب اس کو آ لپکیں گے. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا کہ صبح شام انسان کو قبر کے اندر عذابات کا سلسلہ رہے گا. اگر وہ آدمی مومن ہوگا, ایمان اور عمل صالح کا وہ پیکر ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی نعمتیں اسے فراہم کرے گا. وہی اگر ایک انسان نافرمان ہوگا, رب کا ناشکرا ہوگا, رب کے فرامین کے مطابق عمل کیے بغیر زندگی گزارا ہوگا, ایسے لوگوں کے واسطے عذاب کا سلسلہ قبر سے ہی آغاز کیا جائے گا. قبر کے مرحلوں سے ہی عذابات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ یتبع المیت ثلاث, کہ میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں. اہلہ و مالہ, اس کے مال, اس کے اہل و عیال اور اس کے اعمال. فیرجع اثنان اہلہ و مالہ, مال اور اس کے اہل و عیال گھر قبرستان جا کر واپس لوٹ کر آ جاتی ہیں, لیکن جو چیز باقی رہ جاتی ہے فبقی واحد, اس کا عمل. انسان اپنی محنت سے کمایا ہوا مال اس کے قبرستان تک پیچھا کرے گا. اس کے اہل و عیال جو اس نے جانو پوری پیار کے ساتھ پوری محبت کو وہ فروغ دیا ہوگا, وہ ساری چیزیں انسان کا پیچھا چھوڑ دیتی ہیں. لیکن قبر کے اندر روشنی کا ذریعہ بننے والی, قبر میں نجات کا ذریعہ بننے والی, قبر میں ایک انسان کے حق میں کام آنے والی کوئی چیز اگر ہے, اس کے اعمال ہیں. اس کے اعمال ہی قبر میں روشنی کا ذریعہ بنتی ہیں. لیکن ہم اور آپ اپنے دامن میں جھانک کر دیکھیں ہمارے اعمال میں کس قدر وزن ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم بہت سارے نیک اعمال کرتے ہیں, لیکن ساتھ میں بہت سارے برے کام کر بیٹھتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں پانی میں بہہ جاتی ہیں. نماز پڑھنے والا آدمی جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, غیبت کرتا ہے, چغلی کرتا ہے, بہتان باندھتا ہے اور طرح طرح کے برائیوں کے کام, نافرمانیوں کے کام میں ملوث رہتا ہے. تو بتائیے قبر میں روشنی کہاں سے آئے گی؟ قبر میں روشنی آنے کے لیے نیکیاں کرنے کے بعد نیکیوں کی حفاظت کرنا, اعمال میں مداومت برتنا, یہ بہت بہت بڑی اہم بات ہے. اب دیکھیے ایک حکمت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ روزانہ اگر قبر والوں کے عذابات کو انسان کو سنایا جاتا یا دکھایا جاتا تو قبر والے لوگوں کو دفنانا چھوڑ دیں گے. لوگ مردوں کو, اپنے بھائیوں کو دفن کرنا نہیں چھوڑ دیں گے. حکمت اللہ نے پنہا رکھی ہے, پوشیدہ رکھی ہے, وہ یہی کہ اگر قبر والے کے عذابات کا سلسلہ لوگوں کو دکھا دیا جائے تو یہ تو میت کی ذلت و رسوائی لوگوں کے سامنے آ جائے گی, اور دوسری بات یہ کہ لوگ اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں گے. اسی حکمت کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالی نے قبر کے عذاب کو مخفی رکھا ہے. یہ عذاب میت کے لیے برزخی زندگی ہے, عالم برزخ جسے ہم کہتے ہیں. قبر میں عذاب دیا جاتا ہے, قبر کا عذاب برحق ہے. ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص کو, 2 آدمیوں کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا, لیکن وہ بڑے سے بڑے سنگین جرم میں مبتلا نہیں تھے میرے بھائیوں. ان کا جرم, ان کا گناہ, ان کی نافرمانی صرف اتنی تھی کہ وہ ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا,
اور دوسرا آدمی چغلی کیا کرتا تھا، جس کے نتیجے میں انہیں عذاب قبر دیا جا رہا تھا۔ تو اندازہ کیجئے بڑے سے بڑے گناہ کرنے والوں کا عذاب کیا ہوگا، بڑے سے بڑے گناہ میں ملوث انسان کا حال کیا ہوگا، حشر کیا ہوگا جب وہ قبر میں پیش کیا جائے گا، تو قبر اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی۔ آج انسان بہت سارے گناہ کرنے کے باوجود وہ اتراتا ہے، تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، گھمنڈی ہو جاتا ہے، اس کے باوجود رتی برابر اسے دل کے اندر خوف نہیں، احساس نہیں، شرمندگی نہیں، ندامت نہیں، افسوس نہیں، لیکن وہ بڑے فخریہ انداز میں گناہ کے کام کرنے میں مشغول ہے۔ کس بات کا فخر ہے انسان کو، کس بات کا ناز ہے انسان کو کہ وہ انسان جب قبر میں دفنایا جائے گا، اس سے جب قبر میں فرشتے سوالات کریں گے، وہ کیا جوابات دے گا۔ دنیا میں نافرمانیاں کر رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، ایک دوسرے کی غیبت کر رہا ہے، ایک دوسرے کے برائیوں میں وہ لگے ہوا ہے، تو بتائیے قبر میں کیا جوابات دے گا۔ آج ایک انسان کے اندر جو چیز ختم ہو گئی ہے وہ خوف ہے، وہ رب کا خوف ہے، وہ خوف الہی ہے۔ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے بالکل ناپید ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں آج ایک انسان پورے دم کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ برائیاں کر رہا ہے۔ اور ایک بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یاد دہانی کے طور پر بیان کر رہے ہیں، یہ دعا ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ ہم میں سے اکثریت یہ دعا جانتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ یہ چار چیزوں سے پناہ طلب کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعا سکھائی ہے۔ عذاب قبر سے حفاظت چاہتے ہو تو اس دعا کا اہتمام کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ مجھے عذاب قبر سے پناہ عطا فرما، مجھے اس کی حفاظت کی تدبیر عطا فرما، میں تجھ سے طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے عذاب قبر سے نجات کے لیے طلب کر رہا ہوں، طالب ہوں کہ اے اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا۔ اس طرح ہم دعا کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے میرے بھائیوں، نماز کے لیے، دعا کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے۔ جب قبر میں جائیں گے تو وقت ہی فرصت ہے، جتنا چاہے انسان کے لیے فرصت ہے، وہ عمل کرنا چاہے گا لیکن عمل کا کوئی موقع نہیں ہوگا، ہر طرف سے تاریکی چھا جائے گی، ہر طرف سے ذلت و رسوائی ہوگی، جانے کے لیے وہ ترسے گا لیکن کوئی موقع نہیں ہوگا۔ ہمارے دلوں کے اندر دیکھیے دنیا کی محبت اس قدر چھا گئی ہے کہ ہر ایک انسان آج ایک ایک روپیے کی فکر میں لگا ہوا ہے، ایک ایک روپیے کے واسطے وہ خون پسینے کو ایک کر کے محنت کر رہا ہے، جتنی دور کا سفر چاہے وہ طے کرتا ہے، امریکہ ہو جانے کے لیے تیار، وہاں جتنی چاہے مصیبتیں، جتنی چاہے وہ آفتوں کو برداشت کرنے کے واسطے تیار ہو جاتا ہے، صرف اور صرف اپنے دنیا کے سٹیٹس کو، اپنے دھن دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ لیکن اندازہ کیجئے قبر میں جانے کے بعد ایک ایک انسان کی نیکی بہت معنی رکھتی ہے۔ وہاں پر جانے کے بعد اندازہ کیجئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں یہ کہا ہے، قبر والوں کو اگر موقع دیا جائے، قبر والے کیا چاہیں گے؟ قبر والے وہ ارادہ کریں گے، تمنا کریں گے، خواہش کریں گے، رب اگر ایک دن کی مہلت دے دے، ایک وقت کی مہلت دے دے تو ایک عمل ہی کر کے وہ رب کو راضی کر کے جنت کے حقدار بن جائے، لیکن انہیں ذرا برابر بھی موقع نہیں ملے گا۔ آج ایک باپ کو اپنے اولاد کی فکر نہیں، ایک بیٹے کو خود کی ذمہ داری کا احساس نہیں، اپنی آخرت کی جواب دہی کا احساس نہیں،
باپ اپنے بیٹے کے سامنے بولنے سے احتراز کر رہا ہے، پرہیز کر رہا ہے، کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے، کہیں بیٹا دوسرا اسٹیپ نہ لے لے، قدم نہ اٹھا لے۔ پہلے زمانوں میں ایسے ہوا کرتا تھا کہ پہلے لوگ اگر ذمہ دار گھر کے سرپرست اگر اپنے زبان سے کوئی آرڈر کہہ دیتے ہیں، ان کی بات قول فیصل ہے، آخری بات ہوتی ہے، بیٹے بات کرنے کی جرأت و ہمت نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج معاملہ برعکس ہو چکا ہے، جس کے نتیجے میں نافرمانیاں، گناہ کے کام، لاپرواہی زیادہ ہو رہی ہے۔ محترم بھائیوں، عذاب قبر برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر میں جانے کے بعد ایک انسان کے ساتھ جو قبر معاملہ کرے گی وہ ساری چیزیں بیان کر دی ہے۔ قبر میں انسان سے پوچھا جائے گا من ربک، جواب کیا دے گی؟ ربی اللہ۔ وہی آدمی جواب دے سکتا ہے جو دنیا کے اندر ایمان کی دولت سے بہرہ مند تھا، توحید پر گامزن تھا، شرک و بدعات سے محفوظ تھا۔ ایسا ہی آدمی قبر میں جواب دے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے گا۔ ہرگز نہیں، بچا اس آدمی کو اللہ تعالیٰ بچائے گا جو شرک و بدعات سے پاک ہوگا، توحید اور موحد ہوگا، توحید پرست ہوگا۔ ایسا ہی آدمی اپنے زبان سے یہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے۔ اس سے پھر پوچھا جائے گا من نبی، تمہارا نبی کون ہے؟ تو وہ جواب کیا دے گا کہ میرے نبی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہی آدمی جواب دے گا جو اللہ کے نبی کے طور طریقے کو اپنایا ہوگا، دین محمدی کی اتباع کی ہوگی، ایسا ہی آدمی جواب دے گا۔ ما دین، دین کیا ہوگا؟ دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ یہ تین سوالات کے جوابات اسی آدمی کے دینے کے ہوں گے جو آدمی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کی تیاری کیا ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں آسان ہونا، لوگ سمجھتے ہیں یہ ہے ہمارے لیے آسان ہے بالکل آخرت کی تیاری، دنیا بھر کی کمائی کر لو، پوری لائف سیٹل کر لو، اور پورے عیش و عشرت کی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں حاصل کر لو، آخر میں ایک حج کر لو، پورے گناہ معاف ہو۔ ایسا نہیں، لوگ اس بات سے حج کرنے کے لیے تاخیر کرتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں زندگی کے آخری ایام میں، زندگی کے آخری مرحلے میں حج کرنے جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ میرے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نہیں ہے میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں صاحب مال بنایا ہے، صاحب حیثیت بنایا ہے، اللہ نے ہمیں جوانی کی طاقت عطا کی ہے، تو فوراً بالفور فی الفور اسے حج کر لینا چاہیے۔ پتہ نہیں کہ اسے موقع ملے یا نہ ملے، زندگی کی آخری سانسیں کب رکے گی نہیں معلوم۔ آپ جا کر پوچھئے ان لوگوں سے جو حج کیے ہیں، آخری ایام میں حج کرنا کس قدر دشواری کا باعث ہوتا ہے، تو پہلے میں ہی حج کر لینا بہترین موقع ہے۔ حج کے ایام چل رہے ہیں تو محترم بھائیوں، ایک گزارش یہ بھی ہے ان لوگوں سے جو صاحب ثروت ہیں، صاحب حیثیت ہیں، دولت مند ہیں، وہ لوگ فوراً حج کی تیاری میں لگ جائیں۔ کیوں؟ آن کی خبر نہیں، پل کی خبر نہیں، موت کا فرشتہ کب حاضر ہو جائے اور ہماری سانسیں روک لے۔ حیدرآباد کی ابھی تازہ دم خبر ملی ہے کہ ایک نوجوان ساتھی جو بالکل عین جوانی کا مرحلہ ہے، وہ صاحب اولاد ہیں، حافظ ہیں، دین کے داعی ہیں، جمعہ کے خطبے دیتے ہیں، لیکن اچانک ان کا قلبی دورہ پڑنے کی وجہ سے اٹیک ہو گیا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پتہ نہیں ہم میں سے کتنے بھی نیک انسان کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کا فیصلہ اٹل فیصلہ ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ملک الموت آ جائے، کسی کو ایک منٹ کیا ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملنے والی ہے میرے بھائیوں۔
اسی لیے چاہے وہ حج ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، ہم کو اللہ نے صحت دی ہے، دولت دی ہے، ہر طرح سے جہاں پر جس چیز کا تقاضا ہے اس کو بالفور کرنے کی کوشش کریں۔ میں بعد میں پڑھ لوں گا، بعد میں کر لوں گا، اس طرح ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بعد میں کہہ کر ایک انسان کو شیطان دھوکے میں رکھتا ہے، یہ بات کا سلسلہ قبر تک پہنچ جاتا ہے، لیکن قبر میں جانے کے بعد آنکھ کھلنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آنکھ بند ہونے سے پہلے انسان کی آنکھیں کھول لینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چند باتیں میں آپ کے سامنے عذاب قبر کے متعلق گوشے گزار کر رہا تھا۔ تو ہم اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے میرے محترم بھائیوں کہ ہم عذاب قبر کو محسوس کریں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں یہ کہا کہ قبر آخرت کے منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جو آدمی اس میں کامیاب ہو گیا وہ آنے والے تمام تر مراحل میں کامیاب ہوا، اور جو آدمی اس میں ناکام و نامراد ہوا وہ آنے والے تمام تر مراحل اس کے لیے سخت اور سنگین ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ بھی تعلیمات دی ہے کہ ہم دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں، یہ دعائیں پڑھتے رہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ ہم تشہد کی دعا میں یہ بھی دعا شامل کرتے ہیں، اے اللہ میں تجھ سے طلب کر رہا ہوں، طالب ہوں، میں تجھ سے عذاب قبر سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اتنی سنگینی کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ اگر میں تمہارے سامنے قبر کے حالات کو بیان کروں تو تم ہنسنا بھول جاؤ گے، تو صرف اور صرف رونے کا تمہارا مرحلہ رہ جائے گا۔ اتنے سنگین مراحل اللہ کے نبی کو بتائے جاتے تھے۔ اور آخری بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ اللہ تعالی توحید پرستوں کو ثابت قدمی عطا کرتا۔ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قول ثابت کے ذریعے سے ثابت قدمی عطا کرتا۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جس قدر جیسے چاہے وہ قدرت پر جیسے چاہے کرنے پر قادر ہے، وہ جس طرح چاہے معاملہ کر سکتا ہے۔ ایک مومن کے لیے قبر کا مرحلہ آسان ہے، لیکن کافر کے لیے، منافق کے لیے، فاسق و فاجر کے لیے قبر کا مرحلہ سخت سے سخت تر ہونے والا ہے۔ تو ہم اور آپ کے لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ قبر میں روشنی بننے والی چیز نماز ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ و خیرات ہے، یہ روشنی کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں کہ ہمارے دامن میں کتنی روشنی ہے، اگر روشنی کی کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم لگ جائیں، وقت کو صرف کریں، تبھی چل کر ہماری قبر میں نجات بنے گی، اور آخرت کے مراحل ہم اور آپ کے لیے آسان سے آسان تر ہو جائیں گے۔ آخر میں رب العالمین سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام کو عذاب قبر سے پناہ طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی سارے لوگوں کو عذاب قبر سے نجات عطا فرمائے۔ جو لوگ قبروں میں جا چکے اللہ ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ذہن و دماغ میں روزانہ قبروں کے احوال کو تازہ رکھتے ہوئے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ قبر کے اندر عذاب میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے ذریعے سے اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائے جو دنیا میں گنہگار تھے، اس کے باوجود ان سے نیکیاں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدولت ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ جو قرض دار ہے اللہ ان کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے، جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے اللہ سب کو چین و سکون کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے، سارے امت مسلمہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اچھا معاملہ فرمائے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی لوگ بلک رہے ہیں، ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں کے اندر چین و سکون نصیب فرمائے. جو بیوائیں گھروں میں بیٹھی اللہ ان کو غیب سے جوڑے نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جو لوگ روزی روٹی کے لیے پریشان ہیں اللہ ان کے لیے بھی روزی روٹی نصیب فرمائے. جو لوگ کمانے کے لیے بے چین ہیں ان کے لیے راستے دشوار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے، نیکیوں میں سبقت کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے اگر جانے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے اللہ اسے معاف فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم.